قرآن تیل کے متعلق پیشگوئی کرتا ہے۔ جس اللہ نے نباتات اگائیں اور پھر ان کو سیاہ کوڑا سیلاب میں تبدیل کر دیا۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ زمین پہلے پہل نباتات، بیوایکل درختوں، اونچے گھاس کے میدانوں اور جنگلوں پر مشتمل تھے۔ یہ عظیم جنگلات جو کرۂ ارض پر زندگی کی نشانیوں میں سے تھے، بعد میں عظیم ارضیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ عظیم جنگلات زیر زمین چلے گئے اور ایک مخصوص کیمیائی عمل کی وجہ سے تیل کی صورت اختیار کر گئے۔ تمہارا رب جس نے پیدا کیا اور جس نے تناسب قائم کیا اور جس نے راستہ دکھایا۔ آیات 3 اور 2۔ عظیم نباتات اور عظیم جنگلات اس قدر تھے کہ اگر یہ کرۂ ارض پر موجود رہتے تو فضا میں آکسیجن اس قدر بے قابو ہو کر بڑھ جاتی کہ کسی موقع پر پورا کچھ جل اٹھتا۔ آیت نمبر 3 میں پہلے سے مقرر کردہ مقدار اور تناسب کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس کے تحت یہ عظیم جنگلات اور بیوایکل نباتات زیر زمین اس وقت دفن کر دیے گئے جب ان کا کام مکمل ہو گیا۔ یہ گسا یعنی تیل میں تبدیل ہو گئے جو عظیم ارضیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس طرح جن مضامین پر کتب کی کتب لکھی جا سکتی ہیں، اس عمل کو ان مختصر آیات میں بیان کر دیا گیا۔ علم ارضیات کے نقطہ سے اس وقت تک 5 ارب سال گزر چکے ہیں جب زمین کی اصل حالت ایک کاک کے گولے کی طرح تھی۔ یہ وقت 4 مستند حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کی مزید تقسیم بہت سے مدتوں یا وقفوں میں کی جاتی ہے۔ زمین کی اوپر کی سطح کے جم جانے کا زمانہ ان 4 حصوں سے الگ ہے۔ یہ دور 4.5 ارب سال تک قائم رہا۔ پہلا دور تقریباً نصف ارب سال پر مشتمل ہے۔ عموماً طور پر یہ دور عظیم الحادثات، جھاڑیوں اور جنگلات کا زمانہ تھا۔ پیٹرولیم بھی اس دور میں تکمیل پذیر ہوا۔ اس پر عمومی اتفاق ہے۔ دوسرا دور 17 کروڑ سالوں پر محیط ہے۔ تیسرا دور 6.5 کروڑ سالوں پر مشتمل تھا۔ دور زمین کی موجودہ شکل ہے جو 24 لاکھ سالوں پر مشتمل ہے۔ تیل عام طور پر پانی یا سمندر کے کناروں پر پیدا ہونے والے عظیم نباتات کے گلنے سڑنے کے عمل سے بنا جو چٹانوں کے سلسلوں میں پس گئے اور مختلف جراثیم بیکٹیریا کے عمل سے ہوا۔ ان کے مطابق تیل کی تشکیل سمندری نباتات اور ساحلوں جنگلوں کے گلنے سڑنے سے ہوئی۔ پھر یہ ارضیاتی تہوں میں اکٹھا ہو کر دریاؤں کی طرح بہنے لگا۔ اسی طرح تیل کی زیر زمین جھیلیں بھی بن گئیں۔ ان کی تہوں میں بعض اوقات چھوٹے سمندری جانوروں کے ڈھانچے یا حصے بھی ملے ہیں اور ان کو سیاہ کوڑے والے سیلاب میں تبدیل کر دیا۔ تیل جو کہ سیاہ سیال ہے، زیر زمین سیاہ دریاؤں کی صورت میں بہتا ہے۔ آیت کریمہ میں سیلاب کے کلی طور پر تیل کے بہاؤ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس بہاؤ کو پیٹرولیم کی صنعت میں تیل کی ہجرت، آئل مائیگریشن کہا جاتا ہے، جس کی طرف قرآن نے 14 صدیوں قبل اشارہ کر دیا تھا۔